اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ناظرین گرامی قدر، سورہ مبارکہ والنصر کی تفسیر کے ذیل میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور کل تسبیح کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج حمد کی طرف اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انور حسین فرزند سید صفدر حسین، سید افسر حسین فرزند سید صفدر حسین، اور سید حسن عالم فرزند سید صفدر حسین مرحومین کی روح کو سورہ فاتحہ سے شاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم سورہ مبارکہ نصر میں ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر اکرم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، تسبیح کیجیے اپنے رب کی، حمد کیجیے اپنے رب کی، اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے۔ تو آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فسبح بحمد ربک، حمد کی طرف اشارہ کروں گا۔ حمد کے پہلے معنی بتا دوں، حمد کہتے کس کو ہیں؟ یعنی حمد بھی اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی ستائش اور اللہ کی تعریف کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ پروردگار عالم تمام خوبیوں کا مالک ہے، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اللہ میں نہ پائی جا رہی ہو، لہذا ان تمام خوبیوں کے اعتراف کا نام ہے الحمد و حمد۔ حمد اللہ کی تمام خوبیوں کے اعتراف کا نام ہے، اور یہ الحمد للہ رب العالمین اتنا ٹکڑا قرآن کے 4 سوروں میں آیا ہے، صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں آیا، جس کو سورہ حمد کہتے ہیں، سورہ انعام میں آیا، سورہ کہف میں آیا، اور سورہ سبا میں آیا۔ 4 قرآن کے سورے ایسے ہیں جس میں یہ ٹکڑا الحمدللہ رب العالمین آیا ہے۔ سورہ الحمد ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اب پروردگار عالم کی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی، حمد کا وزن بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ معرفت ہی کم ہوگی، معرفت جن کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اسی اعتبار سے مقام حمد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ افراد اس دنیا میں ایسے ہیں جو بہانہ کر کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اور بہانے سے نمازیں ترک کر رہے ہیں،
لیکن کچھ ایسے بھی افراد اسی دنیا میں ہیں جو بیماری کے باوجود رو بقبلہ بھی نہیں ہیں، بیڈ ان کا قبلے کی طرف نہیں ہے، ہوش حواس ہے، ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، بیڈ پر اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب وقت نماز آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا ہم کو نماز پڑھنی ہے، تیمم کرا دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا معرفت جتنا بڑھتی ہے انسان کے عمل میں وزن پیدا ہوتا رہتا ہے، جتنی معرفت کم ہوگی انسان سے عمل خیر چھوٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف حمد کہتے ہیں اس کے تمام اچھائیوں کے اعتراف کا، کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ الحمد کی تعریف معصومین علیہم السلام نے فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 104 کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، 104 کتابیں الگ الگ انبیاء کے اوپر۔ ان 104 کتابوں کو اللہ نے جمع کر دیا تو 4 کتابیں وجود میں آئیں، ایک کا نام توریت ہے، ایک کا نام انجیل ہے، زبور ہے، اور یہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے فرمایا کہ ان 4 کتابوں کو جمع کیا گیا 104 سے تو 4 کتابیں بنی، اور جب ان 4 کتابوں کے مطالب کو پروردگار عالم نے جمع کیا تو وہ سورہ مبارکہ الحمد میں 4 کتابوں کے مطالب آگے مرحوم فیض نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک کا ٹکڑا سورہ مبارکہ حمد کا تعلق رکھتا ہے آسمان کی 4 کتابوں سے۔ اب اگر امام معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے سورہ حمد کی تفسیر اور اس کے مطالب اور اللہ کے بیانات کو سیکھ لیا تو اس نے فقط سورہ حمد کے مطالب کو نہیں سیکھا ہے، اس کے مفہوم اور اس کے بیان سے آشنا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے آسمان کی 4 کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ یعنی گویا کہ آج سمٹ کر کے بہت سی چیزیں آپ دیکھ لیجئے، سمٹ کے کیسے ایک چھوٹی سی اتنی بڑی ڈاٹ برابر آج ایک کتابیں ڈاٹ میں آ جا رہی ہیں، سمٹ کر کے سسٹم ایسے دنیا نے بنا لیے ہیں کہ ایک ڈاٹ میں اور ایک نقطے کے اندر بہت سی کتابیں سمٹ کر کے آ رہی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی پین ڈرائیو آ گئی ہے، چھوٹی سی چپ آ گئی ہے، آپ اس چپ اور پین ڈرائیو میں دیکھ لیجئے نہ جانے کتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر آج ہماری ذہن کی ایجادات سے ڈھیروں کتابیں آ سکتی ہیں ایک چپ کے اندر، تو اللہ نے 104 کتابوں کو جمع کیا تو 4 کتابیں بنی، 4 کو اللہ نے جمع کیا تو سورہ مبارکہ الحمد میں وہ 4 کتابوں کے مطالب اب اس کو معصومین نے بیان کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑا بیان کیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کس کتاب کا حصہ قرآن مجید کے سورہ حمد میں پایا جا رہا ہے۔ اب آئیے حمد انسان کب کرتا ہے؟ تو امام معصوم سے جب سوال ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا شکر اللہ کا کیسے کیا جائے، تو کہا اللہ کے شکر کے معنی ہیں کہ اجتناب المحارم، اگر تم نے اپنے کو حرام سے بچا لیا تو گویا کہ تم نے شکر خدا پورا کر دیا، اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آدمی
اپنے کو حرام سے بچائے، نگاہ کو حرام سے بچائے، زبان کو حرام سے بچائے، دہن کو حرام سے بچائے۔ اس لیے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم کہیں جا رہے ہو تو اپنی نظر کو بچانا، نظر نامحرم پر نہ پڑنے پائے، اور اگر کسی دسترخوان پر بیٹھو تو یاد رکھنا کہ یہ لقمہ جو تمہارے دہن سے نیچے گیا پھر اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ فقط اور فقط زبان ہی تک ہے ذائقہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، جب کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے شکم کو قابو میں رکھو، راستوں سے اور گھروں سے اگر سروکار ہو، کہیں جا رہے ہو تو نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، تو امام نے فرمایا کہ اجتناب المحارم، اگر کسی شخص نے اپنے کو حرام سے بچا لیا تو تمام الشکر، اس نے شکر کو ادا کیا۔ تو کہا مولا شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آدمی نے اپنے کو حرام سے بچایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین، تو بہرحال معنویت تو بہت ہے، لیکن میں اتنا کہہ دوں آپ سے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز جب پڑھتا ہے تو کم سے کم اتنے لمحے اپنے کو حرام سے بچا رہا ہے۔ اس لیے کہ مومنین سب جانتے ہیں، میں دوسروں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کہ غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی، غصبی جگہ کے اوپر نماز نہیں ہوتی، غصبی تسبیح اور غصبی سجدگاہ پر نماز نہیں ہوتی، غصبی پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی چیزیں تو حرام ہی ہیں، لہذا جس وقت انسان نے وضو کیا، جانماز بچھائی، اپنا کپڑا صحیح اور پاک و پاکیزہ استعمال کیا اور کہا اللہ اکبر، تو اس کے معنی ہے کہ اتنے لمحے اس نے اپنے کو حرام سے بچایا ہے، تو اب اس کو حق ہے کہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے زندگی کے اور مرحلوں میں اس نے ہو سکتا ہے کہ اپنے کو مبتلا حرام میں کیا ہو، لیکن اتنی دیر کے لیے تو اب فلسفہ نماز سامنے آیا کہ الحمدللہ رب العالمین وہی کہے گا جس کے تھوڑی دیر کے عمل کے اندر طہارت پائی جا رہی ہو، غصب نہ پایا جا رہا ہو، رو بقبلہ ہو رہا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یقیناً وہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ذیل میں میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلے ایک بات کی طرف مومنین کی توجہ کو مبذول کر دوں اور اشارہ کر دوں کہ دیکھیے، میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، تو 2 آدمی اگر ہیں، 3 آدمی ہیں تو ہم بولا جاتا ہے، اگر اکیلا آدمی ہے تو میں کہا جاتا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اب یہاں کے اوپر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبدو کا لفظ آیا ہے، عابدو نہیں آیا ہے۔ فرق دونوں میں ہے کہ ہم لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مانگ کون؟ اکیلا آدمی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا مگر کہہ رہا ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر یہ لفظ کیوں ہے؟ جبکہ کہنا چاہیے تھا ایاک اعبد و ایاک استعین۔ لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ایک باریکی ہے، اس باریکی کی طرف اشارہ کر دوں کہ یاد رکھیے گا، فقہ میں ہمارے اہل بیت کی کتابوں میں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک میں کوئی چیز خرید رہا ہے، مثلا آپ نے باغ کا پھل خرید لیا، پورے ایک
50 درخت ہیں، اس کے پھل کو خرید لیا، آم کے پھل کو خرید لیا آپ نے جا کر کے۔ اب وہ ظاہر ہے جب آپ نے سارے آم کے پھل کو خریدا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ 1 بورا آلو خرید لیا، 2 بورے آلو آپ نے خرید لیے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی 1-2 آلو خراب بھی ہوں، کٹے ہوئے بھی ہوں۔ تو آپ جب وہ لاٹ میں کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کے اندر 1-2 چیزیں اگر خراب ہوں تو اس کے واپس کرنے کا حق آج کل کے قانون میں بھی نہیں ہے، اور شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نے پہلے ہی اعتراف کر لیا۔ خریدار کو معلوم ہے کہ اس 2 بورے آلو کے اندر 1 آلو کٹے ہوئے ہوں گے، خراب ہوں گے، اس کو حق واپس کرنے کا نہیں ہے، اور خریدار کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں، بیچنے والے نے بیچا ہے اور وہ اسی طرح سے خرید لے گا۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت کہنے والا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہی ہے کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عجیب و غریب لطافت ہے، یعنی خود عبادت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اے خدا، یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں، اس عبادت کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی تو تیری عبادت کر رہے ہیں جن کی عبادتیں تیری بارگاہ میں قبول ہیں، جن کی عبادت تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تو پالنے والے ظاہر ہے کہ ان کی پسندیدہ عبادتوں کو تو رد نہیں کرے گا، انہی عبادتوں کے ذیل میں ناقص ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ ہم اس معیار کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ تو نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، لہذا انہی کے ذیل میں ہماری عبادت کو بھی قبول فرما لے۔ تو اب یہ ایک نقطہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر بہت سے پہلو چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنی ہی عظیم اللہ کی نازل کی ہوئی آیت ہے جس کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت عصمت و طہارت نے اس کی عظمت کو سمجھا ہے، اور وہ کیسے سمجھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں، ان کی اولاد میں ایک فرزند تھے جن کے نام تاریخ نے اور مفسرین نے لکھے ہیں جعفر، اور عبد الرحمن نام کا ایک قرآن پڑھانے والا شخص تھا جو مدینے میں گھروں میں جا کر قرآن پڑھاتا تھا، نام تھا عبد الرحمن، اور فرزند کا نام تھا جعفر۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام کے فرزند نے امام کے سامنے سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت فرمائی، اور جب تلاوت کی اور بہت ہی اچھے لب و لہجے میں حمد پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، جب ادا کیا تو امام کو بہت ہی اچھا لگا۔ امام نے اس معلم کو بلایا جس کا ابھی میں نے نام لیا، اور معلم کو بلانے کے بعد اس کو جو امام نے دیے ہیں ہدیے، وہ قابل شنید ہے۔ 1000 دینار دیا۔ 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 1000 دینار دیا۔ اب آپ بتائیے کہ 1000 دینار، اس کا وزن جو بھی رکھ لیجئے، 1 دینار کا وزن جو بھی، اگر آپ 10 گرام بھی رکھ لیتے ہیں تو 1000 دینار کتنے کا ہو جائے گا؟ آج کے حساب سے، کل کے حساب سے بھی سونے کی قیمت ہمیشہ زیادہ رہی۔ 1000 دینار دیا امام نے اپنے بیٹے کے معلم کو۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں
جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کی فیس اور جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کی فیس میں کوئی میل ہی نہیں ہے۔ ٹیوشن پڑھانے والا آ کر کے اگر بچوں کو انگلش پڑھا رہا، میتھ پڑھا رہا ہے، تو اس کی اگر ہے 2 روپے، تو اس بیچارے جس نے قرآن پڑھایا ہے اس کو تو 10 نیا پیسہ دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں دیں گے، کوئی میل ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو دے رہے ہیں 10,000 روپے مہینے، تو ان کو 500 روپے دینے کے بعد بھی اس ٹیوشن والے کو بلائیں گے تو اس کو چائے بھی پلائیں گے، اور یہ بیچارہ جو قرآن پڑھا رہا ہے یہ جب گھر میں جائے گا تو مانگنے پر بھی پانی لا کر کے نہیں دیا جائے گا۔ تو قوم میں قرآن کے پڑھانے والے کی عزت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت امام کے فرزند نے قرآن کی سورہ حمد کو پڑھا امام کے سامنے، امام حسین اتنا خوش ہوئے کہا معلم کو بلا لو اپنے۔ معلم آیا، امام نے اس سے باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد انعام دیا۔ انعام کی فہرست میں 1000 جوڑے بھی دیے۔ اب حلے کیسے تھے؟ پیراہن بھی تھا، قمیص بھی تھی، شلوار بھی تھی، کیا تھا؟ بہرحال جوڑے دیے، 1000 جوڑے بھی دیے امام نے، اور اس کے ساتھ ساتھ رقم تو دی ہے، اور جو روایت میں ہے کہ امام نے اس کو جواہرات بھی دیے، ہیرے، موتی، چاندی، اس طرح کی چیزیں بھی امام نے عنایت فرمائی۔ ظاہر ہے یہ معاشرہ ہر زمانے میں یکساں ہی رہتا ہے، تو کسی نے جب دیکھا کہ امام نے معلم کو، اور وہ بھی قرآن کے پڑھانے والے کو، اتنی بڑی رقم دے دی، اتنے جوڑے دیے ہیں، اتنے امام نے جواہرات دے دیے، تو اعتراض کیا، دیکھنے والے نے اعتراض کیا۔ تو امام نے فرمایا، اس وقت امام نے فرمایا کہ میں نے جو دیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، جب میرے لڑکے نے کہا انی تساوی ہذہ، آیا یہ ساری چیزیں بھلا الحمدللہ رب العالمین کے برابر ہو سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اتنا دے دینے کے باوجود امام نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں حمد کے کتنے پہلو ہیں، کس قدر عظمت رکھتی ہے حمد باری۔ اگر آدمی عظمت حمد سمجھنا چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فقط اتنا ہی، تو یہ حمد کھانا کھا لے تو کہے تمام ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین تو گویا کہ اس نے شکر النعمہ، جیسا امام نے کہا، اس نے نعمت کا تمام الشکر ہے، نعمت کا اس نے شکر ادا کر دیا۔ ایک گفتگو اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ الحمد وزن ہوتا ہے معرفت کے ساتھ ساتھ۔ جب تک معرفت نہیں ہے اس وقت تک الحمدللہ رب العالمین یقیناً آدمی کے لیے بشارت تو ہے، لیکن اس کا اثر اس کی روح پر نہیں پڑتا۔ یہ الحمدللہ روح سے نکلتا ہے، زبان سے نہیں نکلے گا۔ روح اگر ہے دیدار تو نکلے گا، اگر روح دیدار نہیں ہے تو پھر نہیں نکلے گا۔ روح کو دیدار ہونا چاہیے۔ روح دیدار کیسے ہوگی؟ روح در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے خلق کر دیا، مٹی سے بنا دیا، اور وہ پیکر اور پتلا تیار ہو گیا، اس وقت کہا تھا ملائکہ سے کہ اذا نفخت فیہ من روحی، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ جب روح کی نسبت اپنی طرف دی ہے اللہ نے، تو اب جب جو چیز اللہ کی طرف، میں نے اسی تفسیر
سورہ نصر کے ذیل میں نے کہا تھا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں وہ لاجواب بھی ہوتی ہیں، بے مثال بھی ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی نظیر، جیسے دین کے لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسے کتاب اللہ، جیسے ولی اللہ، جیسے کلام اللہ، جیسے بیت اللہ، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف نسبت پاتی ہیں وہ بے مثال، وہ روح کو اپنی طرف نسبت ہے۔ اذا نفخت فیہ من روحی، تو اس روح کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں صفات الہیہ ہیں، لیکن اس کو کام میں لانا چاہیے۔ دیکھیں چھری بہت اچھی تھی، لیکن اس کو رکھ دیا آپ نے ایسی جگہ کے اوپر کہ اس میں لگ گیا زنگ، اور لوہا اس کا زنگ آلود ہو گیا، تو بڑی اچھی دھار تھی، لیکن دھار اب وہ کام نہیں کرے گی چونکہ زنگ لگ گیا ہے۔ روح انسانی ہے، جب روح انسانی ہے تو اچھی، بہت اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کے اندر شناخت ہے، اس کے اندر معرفت ہے، یہ خدا شناس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ کبھی کبھی یہ روح ضرورت کے باوجود اس کو خواہ دنیا اور خواہشات دنیا اور تمنائے دنیا دبا دیتی ہے، ورنہ روح کو اگر حقیقتاً تمنا نہ ہو تو اس وقت یہ روح خدا شناس ہی ہے اور رہے گی خدا شناس۔ میں اس کی ذرا سا وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید ہو جائے کہ ظہور کے بعد آدمی اتنا اسے مل جائے گا کہ روایتوں میں ہے کہ دیدار آدمی چاہے گا کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، مگر کوئی لینے والا ہے ہی نہیں، کون پیسہ لے گا؟ سب کے پاس پیسے ہیں۔ جب سب کے پاس پیسے ہیں، جب 15 لاکھ ہر کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو پھر کاہے کے لیے کوئی کسی کا محتاج ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، جب ہر آدمی کے نہیں ہونے کے باوجود آدمی خوش ہے کہ 15 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا، تو عزیزان گرامی جب حقیقتاً زمین خزانے ابل رہی ہوگی تو ایسی صورت میں انسان کار خیر کے لیے تڑپ رہا ہوگا، لیکن کوئی کار خیر کرنے کے لیے کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں، محتاج ہے ہی نہیں۔ تو یہ روح الہی ہے۔ جب روح الہی ہے تو اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن تمناؤں کے ڈھیر میں یہ دب جاتی ہے، خواہشات کے انبار میں یہ بجھ جاتی ہے، اور دنیا کی چمک و دمک میں یہ اپنی روشنی کھو دیتی ہے۔ تو اب اگر روح کے ساتھ رشتہ اللہ کا ہے تو جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیکر خاکی کو پیکر نبوت میں تبدیل کیا اور ان میں روح جب داخل ہو گئی تو سب سے پہلا کلمہ جناب آدم نے جو ادا کیا ہے، سب سے پہلا کلمہ، تو روح جیسے ہی آئی تو انہوں نے فوراً وہ اٹھ کے بیٹھے، اور ایک چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی ہے تو جناب آدم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو معلوم آغاز انسانیت میں یہ الحمد کا ذکر پایا جاتا ہے۔ انسانیت ابھی شروع ہو رہی ہے، آدم ابھی پیکر نبوت میں آئے ہیں، پیکر خاکی سے پیکر نبوت میں تبدیل ہوئے ہیں، ابھی روح جسم خاکی میں منتقل ہوئی ہے، تو فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین چھینک کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے خمیر میں، سرشت میں، اس کے وجود میں، اس کے سراپے میں الحمد ہے، لیکن یہی الحمد دب جاتی ہے جب انسان کے، ہمارے یہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جائے۔ معلوم ہوا کہ سماعت کے ذریعے انسان کے سراپے اور وجود اور اس میں روح میں یہ ہماری آواز جو اذان اور اقامت کی شکل میں ہے، یہ روح مولود میں سرایت کرتی ہے۔ تو جب روح مولود میں یہ سرایت کرتی ہے تو جب روح نبوت اللہ نے عنایت فرمائی تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی،
سورہ مبارکہ حمد کے ذیل میں اور زندگی کے ہر لمحے میں، ہر کامیابی میں یہ پورا سورہ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کم سے کم یہ ٹکڑا زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ سفر سے پلٹ کے آ گئے، حادثوں سے بچ گئے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر انسان کو اس ذکر اور اس ورد کا اپنے کو عادی بنا لینا چاہیے۔ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ نے، سورہ مبارکہ انعام میں اللہ نے، سورہ مبارکہ سبا میں اور سورہ مبارکہ کہف میں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین استعمال کیا۔ 4 سوروں میں جب اللہ نے استعمال کیا ہے تو عزیزان گرامی کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ حمد میں اس کو رکھا تاکہ انسان کو متوجہ کر سکے کہ تم متوجہ رہنا کہ میں نے تم کو عدم سے وجود کی طرف منتقل کیا۔ تم تھے نہیں کچھ، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے تم کو عدم سے وجود کی طرف منتقل کیا ہے۔ اب جب ہم نے تم کو عدم سے، یعنی تمہارا نہ نام تھا نہ نشان تھا، مثلا مثال کے طور کے اوپر آج ہے اس زمانے میں، یہ جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے 2022، اس وقت 1922 کا کوئی آدمی بھی زندہ شاید دنیا میں نہ ہو۔ 1922 کا آدمی 100 سال ہو رہے ہیں، 1922 کا آدمی، 1920 کا آدمی، 1910 کا آدمی اب اس وقت دنیا میں پایا نہیں جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اگر کسی کو زندگی دے دی ہے تو کل نہیں تھا، آج ہے۔ جب آج ہے تو اس وجود کو پانے کے بعد اس کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ آخری بات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان کو پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ کتنی نعمتیں دی ہیں سوچ نہیں سکتا ہے۔ پورا ایک سلسلہ ہے الحمد کیوں کہتے ہیں، تو الحمد کہنے کے 4 بنیادی رکن بیان کیے گئے کہ الحمد کی بنیاد 4 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا رحمان ہے، دوسرا خدا رحیم ہے، تیسرا خدا ہادی ہے، چوتھا خدا گمراہ نہیں کرتا، غیر الضالین ہے۔ تو خدا کی حمد کی 4 بنیادیں ہیں۔ ایک رحمان ہے، جب رحمان ہے تو الحمدللہ رب العالمین کا۔ دوسرا کیا وہ رحیم ہے، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری کیا چیز ہے، کہا ہادی ہے، وہ ہدایت کرتا ہے، تو کہا جب ہدایت کرتا ہے تو ہمیشہ انسان اسی سے سوال کرتا ہے جو راستہ جانتا ہے۔ جو راستہ جانتا ہی نہیں اس سے پوچھتا ہی نہیں کہ آپ اس وقت جو لوگ بھی راستوں میں کسی کو روک کے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کا راستہ کیا ہے، اب چلیے جی پی ایس وغیرہ آ گیا ہے، مگر جی پی ایس بھی غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ کا نمائندہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اب الحمدللہ رب العالمین سورہ حمد میں جو اس کی پیشانی پر چیز لکھی گئی ہے اس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے، لیکن ہم انہی کی زبان میں، جن لوگوں نے اس بات کو چھوڑا ہے انہی کے علماء کی زبان میں بیان کر دوں کہ بہت بڑا اہل سنت کا بزرگ عالم جس نے 16 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے، جس کا نام ہے فخر الدین رازی۔ فخر الدین رازی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کے سورہ حمد کا پڑھنا سیرت علی کے خلاف ہے۔
بغیر حمد کے سورہ حمد کو نہیں پڑھا جا سکتا، کہا اس میں بسم اللہ کا پڑھنا سیرت علی کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ کیوں اس سورہ کو چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورے سے کیوں ہٹایا گیا، اور بالخصوص نماز کے اندر سورہ حمد پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں ترک کیا گیا۔ تو اس کی وجہ انہوں نے لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کو علی سے نفرت تھی۔ جب امیر المومنین سے نفرت تھی تو اس نفرت کی بنیاد پر انہوں نے کہا ذکر علی کہیں نہ ہونے پائے، چونکہ امیر المومنین کی روش یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو سورہ الحمد میں اور دوسرے سوروں میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، لہٰذا بنی امیہ نے امیر المومنین کا ذکر مٹ جائے اور ان کا نام محو ہو جائے، ان کی یاد ذہنوں سے مٹ جائے، لہذا تاکید کی کہ الحمد اور نماز میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، آج نہ بنی امیہ ہیں، نہ بنی عباس ہیں، نہ ستمگر ہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں، یہ تو انہی کی کتاب میں موجود ہے، جہاں سورہ الحمد کی تفسیر پہلے حصے میں جو انہوں نے کی ہے، فخر الدین رادی انہوں نے لکھا کہ سیرت علی کے خلاف ہے۔ تو جب آج نہ بنی امیہ ہیں نہ بنی عباس ہیں، تو بنی عباس اور بنی امیہ کے نہ ہونے کے بعد اب اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اب وہی بات مجھے پھر کہنا چاہیے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا، 100 سال گزر گئے تھے واقعہ کربلا کو، امام نے پوچھا کہ آیا قاتلان حسین میں سے آج بھی کوئی ہے کوفے میں زندہ؟ تو صحابی نے کہا مولا اب تو 100 سال ہو رہے ہیں، اب کون زندہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ فقط فرد کے مر جانے سے وہ ظالم اور قاتل نہیں مٹتا، بلکہ یہ دیکھنا اس کی فکر زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے فکر اگر مٹ گئی تو یقیناً وہ ظالم بھی مٹ گیا، لیکن اگر اس کی فکر زندہ ہے تو ظالم بھی زندہ ہے۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتے، گویا کہ وہ آج بھی فکر بنی امیہ اور فکر بنی عباس کے حامی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں۔ اب آج کی تقریر کے جوابات کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کون سا معلم تھا جس نے پڑھایا تھا اور کس کو پڑھایا تھا اور کس نے اس کو انعام دیا، یہ تینوں چیزیں سوال کا حصہ ہیں۔ اور اب یہ بتائیے کہ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں اور ان کتابوں کو جب جمع کیا گیا ہے تو کتنی بنی؟ اس کے بعد اب ایک وہ کون سا سورہ ہے جس میں 104 کتابوں کے مضامین سمٹ کر موجود ہیں؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جملہ تھا اور کس نبی نے چھینک کے وقت استعمال کیا تھا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔